بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خزانچی تھے۔ ایک روز عبداللہ حوزنی نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خزانے کا حال پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہ رہتا تھا۔ بعثت سے وفا شریف تک یہ کام میری تحویل میں تھا۔ جب کوئی ننگا بھوکا مسلمان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آپ مجھے حکم دیتے، میں کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر اسے اڑھاتا اور کھانا کھلاتا۔ ایک روز ایک مشرک مجھ سے ملا، کہنے لگا، بلال میرے ہاں گنجائش ہے، میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک روز میں وضو کر کے اذان دینے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، او حبشی۔ میں نے کہا لبیک۔ پھر اس نے ترش روح ہو کر میری نسبت سخت الفاظ کہے اور بولا، کچھ معلوم ہے وعدے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا وقت وعدہ قریب آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ صرف 4 دن باقی ہیں۔ اگر اس مدت میں تو نے قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا، جیسا کہ تو پہلے چرایا کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھے فکر و غم دامن گیر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھا کر دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ میں وہیں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ وہ مشرک جس سے میں قرضہ لیا کرتا تھا، اس نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے۔ آپ کے پاس ادائے قرض کے لیے کچھ موجود نہیں اور نہ میرے پاس ہے۔ وہ مجھ کو فصیحت کرے گا۔ آپ اجازت دیں تو میں بھاگ کر مسلمانوں کے کسی قبیلہ میں جا رہا ہوں۔ جب ادائے قرض کے لیے خدا کچھ سامان کر دے گا تو واپس آ جاؤں گا۔ غرض میں اپنے گھر آ گیا اور تلوار، تھیلا، جوتا اور ڈھال اپنے سرہانے رکھ لیے۔ صبح کاذب ہوتے ہی میں چلنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص دوڑتا آ رہا ہے اور کہتا ہے، بلال، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تجھے یاد فرما رہے ہیں۔ وہاں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ 4 لدے ہوئے اونٹ بٹھائے ہوئے ہیں۔ میں اجازت لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، اللہ تعالی نے ادائے قرض کا سامان ادا کر دیا۔ تم نے 4 اونٹ بیٹھے دیکھے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹ حاکم فدق نے بھیجے ہیں۔ یہ اور غلہ اور کپڑے جو ان پر ہیں سب تمہاری تحویل میں ہیں، ان کو بیچ کر قرضہ ادا کر دو۔ میں نے تعمیل ارشاد کی۔ پھر میں مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سلام عرض کیا۔ آپ نے ادائے قرضہ کا حال پوچھا۔ میں نے عرض کیا کہ قرضہ سب ادا ہو گیا ہے، کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ بچ تو نہیں رہا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، کچھ بچ بھی رہا۔ فرمایا، مجھے اس سے سب کو دوش کرو، جب تک یہ کسی ٹھکانے نہ لگے میں گھر نہ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر اس بقیہ کا حال پوچھا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ میرے پاس ہے، کوئی سائل نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو مسجد ہی میں رہے۔ دوسرے روز نماز عشاء کے بعد مجھے پھر بلایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدا نے آپ کو سب کو دوش کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر کیا، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور وہ مال میرے پاس ہو۔ پھر آپ دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ بعض وقت ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی شخص سے ایک چیز خریدتے، قیمت چکا دینے کے بعد وہ اسی کو یا کسی دوسرے کو عطا فرماتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اونٹ خریدا، پھر وہی اونٹ ان کو بطور عطیہ عنایت فرمایا۔ اسی طرح ایک روز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شتر کا بچہ خریدا، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ غرض جو کچھ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا سب راہ خدا میں دے دیتے تھے۔ پاس نہ ہوتا تو قرضہ لے کر سائل کی حاجت روائی فرماتے۔ اپنی ذات شریف کے لیے دوسرے دن کا نفقہ بھی جمع نہ کرتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔
جب آپ نے کوہ احد کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے میں پسند نہ کروں گا کہ اس میں سے 1 دینار بھی میرے پاس 3 راتوں سے زیادہ رہ جائے سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں۔ ایک روز نماز عصر کا سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دولت خانہ میں تشریف لے گئے، پھر جلدی نکل آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تعجب ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نماز میں خیال آ گیا کہ صدقہ کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کے لیے کہہ آیا ہوں۔